بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ هو المسؤول عنه في التصور ما يلي الحمزة ويكون له معادل يذكر بعد أم وتسمى متصلة، فتقول في الاستفهام عن المسند إليه أأنت فعلت هذا أم يوسف، وعن المسند أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه۔ استفہام کی بحث چل رہی ہے اور آپ نے پڑھا استفہام جو ہے وہ کسی چیز کے علم کو طلب کرنا، کسی چیز کے جاننے کو طلب کرنا، اور اس کے بہت سے ادوات ہیں، حمزہ، حل، ما، من وغیرہ، یہ ادوات استفہام ہیں۔ اور پھر یہ ادوات استفہام جو طلب العلم کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کا علم طلب کرنے کے لیے، یا تو یہ تصور کا علم طلب کرنے کے لیے آئیں گے یا تصدیق کا، یعنی یا تو یہ تصور کی طلب کے لیے آئیں گے یا تصدیق کی طلب کے لیے آئیں گے۔ بھائی تصدیق کی، تصور اور تصدیق، بھائی اس کی تعریف کتاب کے اندر کل آ گئی تھی۔ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا تصور وہ ادراک المفرد ہے، مفرد کا ادراک کرنا۔ اور ادراک کا کیا معنی ہے؟ ادراک کا معنی ہے یوں کہیں کسی چیز کا حاصل کرنا، یعنی ذہن میں، یعنی کسی چیز کا ذہن میں تعقل کرنا۔ کیا کرنا؟ تعقل کرنا، عقل میں ایک چیز کا آنا، ذہن میں آنا۔ مثلا آپ نے ایک چیز کا تصور کیا، سوچا، ذہن میں آئی، تو اگر یہ جو چیز آپ نے سوچی ہے اس کے اندر حکم ہے تو اس کو کہیں گے ادراک النسبت، یہ تصدیق ہے۔ بھائی مثلا زید اور قیام دو چیزیں ہیں اور اس میں آپ نے قیام کی نسبت زید کی طرف کی ہے، زید کے لیے قیام کو ثابت مانا ہے، تو گویا ذہن میں آپ نے زید پر قیام کا حکم لگا دیا، اس کا یقین کر لیا، تو یہ ہے ادراک النسبتی، تصدیق۔ بھائی ادراک النسبتی، آپ نے کس چیز کا ادراک کیا ہے؟ کس چیز کا تعقل کیا ہے؟ نسبت کا۔ نسبت وہ جو ایک چیز کا حکم لگا رہے ہیں دوسری چیز پر، بھائی جو دونوں کے اندر جو تعلق آ گیا۔ جب آپ نے زید پر قیام کا حکم لگایا تو پہلے زید کا لفظ مثلا الگ تھا، قیام ایک الگ چیز ہے، زید الگ چیز ہے، تو آپ نے دونوں میں ربط دے دیا یا ربط نہیں دیا؟ بھائی ربط دے دیا، تو یہ جو بیچ میں ربط آیا، تعلق آیا، یہ جو آپ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کر دیا، آپ نے ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگا دیا، یہ ہے ادراک النسبت۔ بھائی کہ آپ نے کس چیز کا ادراک کیا ہے؟ نسبت کا۔ کس چیز کا تعقل کیا ہے؟ نسبت کا تعقل۔ بھائی عقل میں کسی چیز کا حاصل ہونا۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو اگر یہ جو ادراک کیا، یہ جو تعقل کیا، یہ جو عقل میں چیز حاصل ہوئی، یہ ہے ادراک، اور یہ ادراک یا تو مفرد کا ہوگا یا نسبت کا ہوگا۔ اگر نسبت نہیں ہے تو اس کو مفرد کہیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ بھائی تو ادراک مفرد کا ہوگا یا نسبت کا ہوگا۔ اگر مفرد کا ادراک ہے یعنی اس میں نسبت نہیں ہے، ایک چیز کا دوسری چیز پر حکم نہیں لگایا گیا، تو یہ ہے تصور۔ یہ کیا ہے؟ تصور۔ اور اگر ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہے تو حکم لگا دیا آپ نے، تو یا اگر ثابت ہے چیز تو یہ ثبوت والا حکم لگایا،
اور اگر نفی کی ہے تو یہ نفی والا حکم لگایا، ثبوت والا حکم مثلا زید قائم، نفی والا حکم مثلا زید لیس بقائم۔ تو جو آپ نے تعقل کیا، یہ نسبت جس کا تعقل کیا، اس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہوگا یا اس سے دوسری چیز کی نفی ہوگی، تو چاہے ثبوت ہو چاہے نفی ہو اس کو تصدیق کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک قول ملفوظ ہے لفظوں سے لفظ، اور ایک قول معقول ہے بھائی، عقل میں ایک چیز کا آنا اور اس کا حاصل ہونا۔ تو منطقی، یہ تصور اور تصدیق، یہ منطق میں پڑھتے ہیں نا آپ، تو وہ تصور اور تصدیق یہ مناطقہ کی اصطلاح اصل میں، تو وہ منطقی جو ہے اب وہ اصل میں اس کی نظر اس قول معقول کی طرف ہوتی ہے۔ یہ جو ذہن کے اندر ایک چیز کا حصول ہوتا ہے، ذہن میں ایک چیز حاصل ہوتی ہے، یہ ہے قول معقول بھائی۔ ذہن میں جو چیز آتی ہے یہ ہے قول معقول۔ ابھی آپ زبان پر اس کو نہیں لائے، آپ کے ذہن میں ہے، تو کیا ہے؟ قول معقول۔ اور یہی بات جب آپ کی زبان پر آتی ہے تو لفظوں کی صورت میں آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں قول ملفوظ بھائی۔ تو مناطقہ کی اصل نظر کس کی طرف ہوتی ہے؟ قول معقول کی طرف، کہ جو چیز عقل میں آئے اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مفرد چیز عقل میں حاصل ہوئی ہے یا نسبت حاصل ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ جو بات عقل میں آتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے، الفاظ کے بغیر تو آپ دوسرے کو بات نہیں سمجھا سکتے، تو اسی لیے اصل توجہ تو منطقی کی قول معقول کی طرف ہوتی ہے، لیکن وہ قول ملفوظ سے بھی بحث کرتا ہے، لفظوں کی بھی بحث کرتا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ معقول کو سمجھانے کے لیے کس کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ لفظوں کا، لیکن اصل توجہ نہیں ہوتی اس کی قول ملفوظ کی طرف، اصل توجہ کس کی طرف ہے؟ قول معقول کی طرف توجہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ادراک المفردی، تصور کی تعریف کیا کی؟ ادراک المفردی، مفرد کا ذہن میں حاصل ہونا، مفرد کا ذہن میں تعقل کرنا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ادراک کا لفظ استعمال کیا، ادراک کا معنی کیا ہے؟ حاصل کرنا کسی چیز کا، حصول بھائی۔ اور تصدیق کی انہوں نے کیا تعریف کی؟ ادراک النسبتی، نسبت کا ادراک کرنا، نسبت یعنی جس میں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہو یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہو۔ لہذا اسی لیے مناطقہ شک کو تصدیق نہیں کہتے، اگرچہ جملہ پورا ہوتا ہے، مثلا زید قائم، اسی میں آپ کو یقین ہے، آپ کو اس بات کا اگر یقین ہے زید کے لیے قیام ثابت ہے، اس کا آپ نے تعقل کیا، تو ذہن کے اندر آپ نے گویا زید پر کیا حکم لگایا ہے؟ قیام کا، اور آپ کو اس کا یقین بھی ہے تو اس کو تصدیق کہیں گے، کیونکہ یہ ادراک ہے نسبت کا۔ غالب گمان ہے آپ کا کہ زید کھڑا ہے، یقین تو نہیں لیکن کیا ہے؟ غالب گمان ہے، تو اس کو بھی وہ نسبت کہیں گے۔ لیکن اگر آپ کو شک ہے، شک کے اندر دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں، آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ قیام زید کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں، اب آپ کے ذہن میں تو ہے زید قائم، لیکن یہ قیام کا حکم پتہ نہیں زید کے لیے ہے یا نہیں ہے، اس میں آپ کو شک ہے، دونوں جانبیں برابر ہیں، قیام کے ہونے کے بھی برابر احتمال اور نہ ہونے کا بھی برابر، تو یہ ہے شک، اور اس شک کو مناطقہ تصدیق نہیں کہتے، اس کو تصور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تصور کہتے ہیں بھائی، تصور کہتے ہیں، کیونکہ تصدیق میں ان کے نزدیک یقین کا ہونا ضروری ہے یا غالب گمان کا ہونا ضروری ہے، تو غالب گمان بھی یقین کے قریب ہوا بھائی، تو شک کو وہ تصدیق کہتے ہی نہیں، اس کو وہ تصور کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ اس میں وہ نسبت کا ادراک نہیں ہے جی۔ تو بات چل رہی تھی کہ یہ جو ادوات استفہام ہیں، یہ ان میں سے حمزہ اصل ہے، اور یہ طلب تصور کے لیے بھی آ سکتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ بھائی ہم علم المعانی پڑھ رہے ہیں، جس میں آپ
نے پڑھا کہ علم معانی لفظ عربی کے ان احوال کو جاننے کا نام ہے جن کی وجہ سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، یعنی حال جس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہا ہے آپ بھی اسی طرح کا کلام لے کر آئیں۔ یہ آپ کو کس سے پتا چلے گا؟ علم معانی بتلائے گا یہ مقام ہے، یہ اس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہا ہے، لہذا آپ اس طرح کا کلام لاؤ۔ دوسرا حال ہوگا علم معانی آپ کو بتلائے گا کہ یہ حال ہے اور یہ حال اس قسم کے کلام کا تقاضا کرتا ہے، لہذا پھر آپ اس طرح کا کلام لے کر آتے ہیں بھائی۔ تو لہذا یہ جب حمزہ طلب تصور کے لیے بھی ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی ہے، علم معانی سے آپ کو پتہ چل گیا، لہذا جب آپ تصور کو طلب کرنے لگیں تب بھی حمزہ لا سکتے ہیں، جب آپ تصدیق کو طلب کرنے لگیں تب بھی کیا کر سکتے ہیں؟ حمزہ لا سکتے ہیں۔ یہ علم معانی سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں مقام پر حمزہ استعمال ہو سکتا ہے، تو آپ بھی دونوں جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آگے بتائیں گے کچھ لفظ ایسے ہیں جو صرف طلب تصدیق کے لیے ہیں، تو لہٰذا جب طلب تصدیق کا مقام ہو وہاں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جہاں طلب تصور ہو وہاں پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور کچھ لفظ ایسے ہیں جو صرف طلب تصور کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو لہذا تصور طلب کرنے کا مقام ہو تو وہاں پر آپ ان لفظوں کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر تصدیق طلب کرنے کا مقام ہو تو وہاں پر ان لفظوں کو استعمال نہیں کر سکتے بھائی۔ تو انہوں نے آپ کو بتلایا حمزہ جو ہے یہ اصل ہے اور یہ طلب تصور کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو علامت بتلائی تھی کہ آپ کو پتہ کس طرح چلے گا کسی سوال سے کہ تصور کو طلب کیا جا رہا ہے یا تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے۔ میں نے بتلایا تھا اگر سوال کے جواب میں نعم یا لا آتا ہو، نعم اور لا کے علاوہ اور صورت وہاں نہیں بنتی، صرف نعم اور لا کے میں سے کسی ایک کے ساتھ جواب دیا جا سکے تو سمجھ جائیے یہ تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے۔ اور اگر نام یا لا کے ساتھ نہ ہو بلکہ دو چیزوں میں سے یا زیادہ میں سے کسی ایک کی تعیین کو طلب کیا جا رہا ہو تو سمجھ جائیے یہ دراصل تصور کو طلب کیا جا رہا ہے، تصور کو۔ تو اس کی پہلی مثال انہوں نے ذکر کی بھائی، اعلی مسافر ام خالد، کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد؟ کیا علی مسافر ہے یا خالد؟ اب آپ دیکھیے اس کا جواب نعم یا لا سے نہیں دیا جا سکتا، معلوم ہو یہ طلب تصدیق نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ طلب تصور ہے کہ آپ تعیین طلب کر رہے ہیں، تعیین۔ معلوم ہوا نسبت کا ادراک تو آپ کو حاصل ہے لیکن تعیین نہیں ہے آپ کے نزدیک۔ توجہ رکھنا بھائی، یہ بات بار بار آگے آئے گی۔ جب آپ تصور کو طلب کر رہے ہیں معلوم ہوا نسبت کا ادراک حاصل ہے آپ کو۔ آپ نے کہا علی مسافر ام خالد، معلوم ہوا اتنا آپ کو پتا ہے کہ سفر حاصل ہوا ہے، سفر کرنا پایا گیا ہے، نسبت کا ادراک ہے، کسی نے سفر کیا ہے، اتنا آپ کو پتا ہے۔ تصدیق کا علم آپ کو، توجہ ہے سبق کی طرف، یہاں پر معلوم ہوا تصدیق کا علم ہے آپ کو۔ کیا چیز کی تصدیق؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت۔ معلوم ہوا کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کے لیے سفر ثابت ہے، اس نے سفر کیا ہے، تو آپ کو نسبت کا ادراک حاصل ہے لیکن تعیین نہیں کہ یہ سفر کرنے کا وصف کس کو حاصل ہے، علی کو یا خالد کو، صرف تعیین نہیں ہے، باقی اتنا آپ کو علم ہے کہ سفر کسی نے کیا ہے بھائی۔ تو تصدیق کا علم آپ کو ہے، نسبت کا علم ہے آپ کو، البتہ صرف تعیین نہیں ہے کہ وہ سفر کرنے والا کون ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جہاں جہاں طلب تصور ہوگا وہاں تصدیق کا علم آپ کو حاصل ہوگا،
اور آپ پھر اس کی تعین کو طلب کر رہے ہوں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. لہذا یہاں پر بھی معلوم ہوا کہ سفر تو کسی نے کیا ہے، نسبت کا تو علم آپ کو ہے کہ سفر واقع ہوا ہے، کسی ایک شخص نے سفر کیا ہے، لیکن تعین نہیں ہو رہی. اب آپ اس کو متعین کروانا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ نے سوال پوچھا کہ سفر کس نے کیا ہے، یہ سفر کس کے ساتھ قائم ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اب حمزہ کے طلب تصور کے لیے بھی آ سکتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی آ سکتا ہے. تو حمزہ کے لیے جب سوال کریں گے، انہوں نے آپ کو بتلایا والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزہ ویکون لہ معادل یذکر بعد ام، کہ وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا گیا ہوگا تصور میں، ماں وہ چیز ہوگی یلی الحمزہ جو کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، حمزہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی. جیسے علی، حمزہ کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے؟ علی کا لفظ. وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ أي لفظ معادل، معادل کا معنی برابر بس، اور اس کا کوئی برابر کا لفظ ہوگا یذکر بعد ام، جس کو کس کے بعد ذکر کیا جائے گا؟ ام کے بعد. جیسے ام کے بعد اس جملے میں خالد ذکر ہے، تو حمزہ کے بعد علی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک معادل لفظ جو ام کے بعد ذکر ہے وہ ہے خالد. تو آپ ان دو کے اندر آپ کس چیز کو طلب کر رہے ہیں؟ تعین کو طلب کر رہے ہیں. تو حمزہ کے لیے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ لفظ ہوگا، وہ چیز ہوگی جو کس کے فوراً بعد آئے؟ حمزہ کے فوراً بعد. اور اس کے ساتھ اس کا ایک معادل بھی، اس کے برابر کا بھی ذکر ہوگا. جن دو کے اندر آپ کو شک ہے اور احتمال ہے کہ ان میں جن دو میں سے ایک کی تعین کو آپ طلب کر رہے ہیں، تو دوسرا کس کے بعد آئے گا؟ ام کے بعد آئے گا بھائی. تو یہ دوسرا لفظ پہلے کے معادل ہوا، پہلا اس کے معادل اور دوسرا پہلے کے معادل برابر ہیں کہ ان دونوں میں سے معلوم ہوا، ان دو آپ کو پتا ہے ان دو میں سے کسی ایک نے سفر کیا ہے ان دو میں سے کسی ایک نے، یہ آپ کو یقین ہے، لیکن تعین نہیں ہے آپ کو کہ کون ہے وہ ان دو میں سے وہ ایک کون ہے. آپ اس تعین کو اب طلب کر رہے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وَتُسَمَّى مُتَّصِلَةً، اور اس ام کو ام متصلہ کہتے ہیں. بھائی آپ نے قافیہ کے اندر پڑھا ہوگا کہ ام دو قسم پر ہے. یہ حرف ام کیا ہے؟ دو قسم پر ہے. ایک کو ام متصلہ کہتے ہیں، ایک کو ام منقطعہ کہتے ہیں. ام متصلہ یہ تصور کے طلب میں استعمال ہوتا ہے، اور ام منقطعہ وہ تصدیق کے اندر استعمال ہوگا بھائی. ام متصلہ کس میں استعمال ہوگا؟ تصور کے لیے، اور ام منقطعہ تصدیق کے لیے استعمال ہوگا. تو دو قسم کا ام ہوا، ایک ام متصلہ اور ایک ام منقطعہ. اب متصلہ کس کو کہتے ہیں، منقطعہ کس کو کہتے ہیں، یہ اور مزید تفصیل یاد رکھیے گا بھائی. ام متصلہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے دو چیزوں میں سے ایک کی تعین کو طلب کیا جائے. ام متصلہ وہ ہے جس کے ذریعے دو چیزوں میں سے ایک چیز کی تعین کو طلب کیا جائے. جیسے ابھی مثال گزری تھی علی مسافر ام خالد، یہاں پر بھی دو چیزیں علی اور خالد، ان دو چیزوں میں سے ایک کی تعین کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ طلب کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ام متصلہ. اس کے مقابلے میں دوسرا ام منقطعہ ہے بھائی. ام منقطعہ، اور ام منقطعہ یاد رکھیے آپ قافیہ میں اس کی مثال دی ہے کہ آپ کو دور سے صحرا میں کوئی چیز مثلا حرکت کرتی ہوئی نظر آئی، تو آپ نے بڑے یقین سے اپنے ساتھی سے کہا انہا لابل، یقیناً یہ اونٹ ہیں بھائی. انہا لابل، یقیناً یہ اونٹ ہیں بھائی. اتنا یقین تھا کہ آپ انہ بھی لے کر آئے، لام تاکید بھی لے کر آئے بھائی، لام ابتدا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے. پھر جب وہ چیز کچھ قریب آئی تو آپ کو شک پڑ گیا کہ بھئی یہ تو اونٹ نہیں ہے، پتہ نہیں اونٹ ہے یا یہ بھیڑ بکریاں ہیں. تو اب آپ کہتے ہیں
امشاؤن، امشاؤن، بلکہ کیا یہ بکریاں ہیں؟ دیکھیے پہلے آپ باقاعدہ خبر دے رہے تھے، سوال تو پوچھ ہی نہیں رہے تھے، انہا لابل، خبر دی تھی، اور ام کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں ام شاؤن، یعنی اہیا شاؤن، کیا یہ بکریاں ہیں؟ تو شاؤن جمع ہے شات کی، بھائی شات، اور شات اس میں جنس ہے، بھیڑ بکری دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہ اسی شاتن کی جمع ہے بھائی، شاؤن کیا ہے؟ شاتن کی جمع ہے۔ تو اب پہلے آپ خبر دے رہے تھے اور ام کے بعد اب آپ باقاعدہ سوال کر رہے ہیں، آپ کو خود شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، اب آپ پوچھ رہے ہیں کیا یہ بھیڑ بکریاں ہیں؟ تو یہ ام جو آیا ام شاؤن، یہ ام منقطعہ ہے، اس کو منقطعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ماقبل سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ انقطاع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جدا ہونا، ٹوٹ جانا، تو یہ بھی ماقبل کے کلام سے ٹوٹا ہوا، یعنی جدا ہے، الگ کلام ہے، الگ۔ پہلے خبر تھی ام سے پہلے، ام کے بعد استفہام ہے، سوال ہے بھائی، کیا ہے؟ سوال ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں تو دیکھیے پہلے خبر تھی، پھر اس خبر کو چھوڑ دیا آپ نے اور سوال شروع کر دیا آگے ام کے بعد، تو دونوں میں الگ الگ چیزیں، خبر اور چیز، خبر اور چیز ہے، اور استفہام وہ تو انشاء ہے، وہ تو الگ چیز ہے بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اور کبھی ہو سکتا ہے دونوں جگہ ہی سوال ہو، ماقبل میں آپ نے ایک سوال کیا ہوگا، پھر ایک دم آپ کو خیال آتا ہے اوہو یہ میں کس کے بارے میں نے سوال کر دیا، میں نے تو کسی اور کے بارے میں سوال کرنا تھا، تو آپ اس پہلے سوال کو چھوڑ کر ام لاتے ہیں اور فوراً ہی دوسرا سوال کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے کہا ازید عندک، پھر فوراً خیال آیا بھائی میں نے تو زید کے بارے میں نہیں پوچھنا تھا، تو غلطی سے میں کہہ بیٹھا ہوں، آپ فوراً کہتے ہیں ام عمر عندک، ازید عندک ام عمر عندک، تو پہلے آپ نے زید کے بارے میں پوچھا، پھر اس سوال کو ہی چھوڑ دیا۔ اب آپ تعین نہیں طلب کر رہے کہ زید ہے آپ کے پاس یا عمر ہے، بلکہ پہلے آپ نے زید کے بارے میں سوال کیا تھا، پھر فوراً ہی اس کو چھوڑ دیا اور اصل جو آپ پوچھنا چاہتے تھے اس بات کی طرف آگے کہ کیا عمر ہے آپ کے پاس، تو اس کا جواب بھی اسی طرح نعم یا لا کے ساتھ دیا جائے گا بھائی۔ تعین کو نہیں آپ طلب کر رہے کہ جواب میں کہے وہ عمر ہے یا زید ہے، کیونکہ اگر تعین کو طلب کیا جائے تو پھر تو یہ تو طلب تصور ہوا، حالانکہ یہ تو ام منقطعہ ہے، اور ام منقطعہ تو طلب تصور کے لیے نہیں آتا بلکہ کس لیے آتا ہے؟ طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ تو یہ دوسرا سوال عمر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ عمر آپ کے پاس ہے، اب آپ کہتے ہیں نعم یا آپ کہتے ہیں لا۔ سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو ام منقطعہ اس کو کہتے ہیں، اس میں ماقبل میں اور سوال تھا، پھر اس کو چھوڑ کر ماں بعد میں دوسرا سوال پوچھا، تو اس میں دونوں میں انقطاع ہے، دونوں چیزوں کے اندر، پہلے سوال سے منقطع ہو گئے، پہلی چیز سے منقطع ہو گئے، چھوڑ دیا اس کو، جبکہ ام متصلہ میں دونوں میں اتصال ہوتا ہے، علی مسافر ام خالد، دونوں میں اتصال ہے، آپ کے نزدیک سفر ان دونوں میں سے کسی ایک نے کیا ہے، لیکن تعین نہیں ہو رہی، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے کیا ہے، اب آپ اس تعین کو طلب کر رہے ہیں، تو یہاں انقطاع نہیں ہے۔ علی اور ام کے بعد جو خالد آیا ان دونوں میں انقطاع نہیں ہے، جبکہ ام منقطعہ میں دونوں چیزوں کے اندر ما قبل اور ما بعد میں انقطاع ہوتا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں وَتُسَمَّى مُتَّصِلَةً، اور اس ام کو ام متصلہ کہتے ہیں جس میں ام سے ما قبل ایک چیز ذکر ہوتی ہے اور ام کے بعد اس کا معادل ذکر ہوتا ہے، اس کے برابر کا لفظ ذکر ہوتا ہے، جن میں سے دو میں سے آپ تعین کو طلب کر رہے ہیں، اس ام کو کیا کہتے ہیں؟ ام متصلہ، ام متصلہ۔ فَتَقُولُ فِي الْإِسْتِفْهَامِ عَنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ،
اچھا بھائی، انہوں نے یہ تو آپ کو بتا دیا کہ حمزہ طلب تصور کے لیے بھی آ سکتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور اس کی ایک مثال ذکر کر دی، علی مسافر ام خالد، اور انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ جو ام آیا یہ کیا ہے؟ ام متصلہ، کیا ہے؟ اور ام متصلہ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ دو چیزوں میں سے ایک کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی یوں کہو دوسرے لفظوں میں تصور کو طلب کیا جاتا ہے۔ کس کو؟ تصور۔ اب تصور مختلف قسم کی چیزوں کا آپ تصور طلب کر سکتے ہیں، مختلف چیزوں میں تعیین اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ کبھی آپ جو کلام لے کر آئے ہیں اس میں جو مسند الیہ ہے، مسند الیہ، ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند الیہ، کبھی آپ مسند الیہ کی تعیین کو طلب کریں گے، آپ کو نسبت کا تو پتہ ہے، ایک چیز دوسری کے لیے ثابت ہے یا اس کی نفی، یہ کیا تھا اس کا تعقل؟ یہ تعقل کیا تھا؟ تصدیق۔ تصدیق تو میں نے آپ کو بتلایا، تصور اور تصدیق، جب آپ تصور کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے نسبت کا علم آپ کو ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ نسبت۔ آپ کو اتنا تو پتا ہے سفر کسی ایک نے کیا ہے ان دونوں میں سے، یہ یقین آپ کو حاصل ہے، اس کا علم آپ کو ہے، ہاں البتہ تعیین نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کس نے کیا ہے سفر۔ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں دیکھیے ذرا پہلی مثال پہ نظر ڈالیے، اس میں بھی طلب تصور ہے، لیکن کس چیز کو طلب کر رہے ہیں آپ بھائی؟ علی مسافر، ترکیب آتی ہے آپ کو بھائی، حمزہ استفہام کے لیے، علی معطوف علیہ، اور ام حرف عطف ہے، خالد معطوف، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا، اور مسافر کیا ہوگی اس کی صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ خبر بنے گی شبہ جملہ ہو کر۔ تو دیکھیے اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے، تو آپ کس کی تعیین کو طلب کر رہے ہیں؟ مسند الیہ کی یا مسند کی؟ مسند الیہ کی تعیین کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ طلب کر رہے ہیں، یعنی تو لہذا اس کے لیے مسند الیہ کی تعیین کا بھی سوال ہو سکتا ہے، مسند کی تعیین کا سوال بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس حمزہ کے ذریعے تصور کو طلب کریں گے اور ہر طرح کے تصور کو طلب کر سکتے ہیں، مسند الیہ کے تصور کو بھی طلب کر سکتے ہیں، اس میں تعیین کو، مسند کی تعیین کے لیے بھی اس کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں، مفعول جس پر فعل واقع ہو رہا ہے اس کی تعیین کے لیے بھی اس حمزہ کے ذریعے اس سوال کر سکتے ہیں، حال جو ہے حال کی تعیین کے لیے بھی آپ اس حمزہ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ سوال کر سکتے ہیں۔ ظرف آپ جانتے ہیں زمانے اور یا مکان کا نام ہے، تو زمانے یا مکان کی تعیین کے لیے بھی آپ اس کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ حمزہ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں، یعنی ہر طرح کے تصور کو، اس کی تعیین کو آپ اس حمزہ کے ذریعے طلب کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کی کئی مثالیں ذکر کریں گے، کہیں حمزہ آئے گا طلب مسند الیہ کے لیے، کہیں حمزہ آئے گا طلب مسند کے لیے، کہیں حمزہ آئے گا طلب حال کے لیے، کہیں حمزہ آئے گا طلب ظرف کے لیے وغیرہ۔ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ ہاں البتہ جب تصور کو طلب کر رہے ہیں معلوم ہوا ہے نسبت کا علم آپ کو ہے، یعنی تصدیق حاصل ہے، صرف تعیین باقی ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو افتقول فی الاستفہام عن المسند الیہ، پس آپ کہتے ہیں مسند الیہ کے بارے میں پوچھتے ہوئے آپ یوں کہتے ہیں، انت فعلت ھذا ام یوسف، کیا آپ نے یہ کام کیا ہے یا یوسف نے؟ اب اتنا یقین ہے آپ کو کہ یہ کام اس مخاطب نے یا یوسف نے ان دو میں سے کسی ایک نے کیا ہے، تو کام کے ان دو میں سے کسی ایک سے ہونے کا آپ کو علم ہے، لیکن تعیین نہیں ہے کہ یہ مخاطب نے کیا ہے یا یوسف نے کیا ہے، تو آپ اس تعیین کے لیے سوال کرتے ہیں۔ تو نسبت کا یقین ہے آپ کو، البتہ سوال کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ تعیین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔
انت فعلت ھذا ام یوسف، کیا آپ نے یہ کام کیا ہے یا یوسف نے؟ تو دیکھیے کس کی تعین ہے، اس فعل کی تعین پوچھ رہے ہیں یا فعل کرنے والے کی تعین کر رہے ہیں؟ فعل کرنے والے کی، یعنی فاعل کی بھائی، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ، تو یہ مسند الیہ کے لیے یہ کی طلب کے لیے یہ حمزہ آیا۔ وعن المسند، اور مسند کے بارے میں پوچھتے ہوئے آپ کہیں گے اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ؟ بھائی رغب یرغب رغبتاً، رغبت کا معنی ہوتا ہے شوق، بھائی شوق ہونا کسی چیز کے، رغبت ہونا، اس میں شوق ہونا، اس میں دلچسپی ہونا۔ لیکن یاد رکھیے اس کا صلہ فی بھی آتا ہے، فی، اور عن، عین نون عن، صلہ عن بھی آتا ہے۔ تو جب اس رغبت کا صلہ فی آئے تو اس کے معنی کسی چیز میں شوق رکھنا، اس میں دلچسپی کا ہونا، اور اس رغبت کا صلہ اگر عن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے نفرت کرنا۔ یہ اس کا عکس معنی ہے، الٹا ہو گیا معنی بالکل بھائی۔ پہلے کیا تھا؟ شوق ہونا جب فی صلہ تھا، اور عن صلہ آ جائے تو معنی نفرت ہونا، کسی چیز سے اعراض کرنا، اس سے منہ موڑنا بھائی۔ تو اب آپ سوال کرتے ہیں اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ؟ کیا آپ اس کام سے رغبت رکھنے والے ہیں، یعنی اس سے اعراض کرنے والے ہیں، ام راغب فیہ، یا اس کام میں رغبت رکھنے والے ہیں؟ معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اور راغب انت عن الامر، تو راغب عن الامر کا کیا معنی ہوگا؟ ہاں، کیا آپ اس کام سے نفرت کرتے ہیں، یعنی اس سے اعراض کر رہے ہیں، ام راغب فیہ، یا آپ اس کے اندر شوق رکھتے ہیں بھائی، شوق رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اب آپ یہاں پر آپ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ تصور کا سوال کر رہے ہیں بھائی۔ یہ ساری تصور کی مثالیں چل رہی ہیں، تعین کو طلب کر رہے ہیں، اور جہاں تصور کی طلب ہوگی معلوم ہوا تصدیق کا علم آپ کو پہلے سے حاصل ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو اتنا پتا ہے کہ مخاطب کے ساتھ رغبت والا فعل قائم ہے۔ آپ کو کیا علم ہے؟ مخاطب سے نا، اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ، کسی اور کا ذکر ہے یا صرف مخاطب کا ذکر ہے؟ صرف مخاطب۔ معلوم ہوا اتنا پتا ہے کہ مخاطب کے ساتھ رغبت والا فعل قائم ہے بھائی، اتنا یقین ہے آپ کو، لیکن یہ تعین نہیں ہو رہی کہ یہ رغبت عن الامر ہے یا رغبت فی الامر ہے بھائی۔ اگر رغبت عن الامر ہو تو اس کا معنی ہے نفرت کرنا، اور اگر رغبت فی الامر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے شوق رکھنا۔ تو یہ تعین نہیں ہے، اب آپ اس کو کی تعین کر رہے ہیں بھائی۔ تو دیکھیے اب آپ کو اتنا پتا ہے کہ رغبت والا فعل ثابت ہے، قائم ہے، کس کے ساتھ قائم ہے؟ مخاطب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مخاطب کے ساتھ۔ تو رغبت والے فعل کا حکم لگایا گیا، کس پر لگایا گیا؟ مخاطب پر۔ تو مخاطب ہوا مسند الیہ، اور رغبت والا فعل کیا ہوا؟ مسند۔ تو اب آپ اس رغبت والے فعل یعنی مسند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ رغبت عن الامر ہے یا رغبت فی الامر ہے، تعین کر دو۔ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ رغبت والا فعل قائم ہے، آپ سے رغبت والا فعل آپ نے کیا ہے، لیکن کون سا کیا ہے؟ رغبت عن الامر والا یا رغبت فی الامر؟ تو آپ مسند کی تعین چاہ رہے ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے وعن المسند، اور مسند کے بارے میں پوچھتے ہوئے آپ کہیں گے بھائی دیکھیے یہ عن المسند، اس کا عطف پیچھے ہے عن المسند الیہ، تو پچھلے کلام کو بھی ساتھ ملائیں تو یوں بن گیا فتقول فی الاستفہام عن المسند، مسند کے بارے میں سوال کرتے ہوئے آپ یوں کہیں گے اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ، کیا آپ اس کام سے اعراض کرنے والے ہیں یا آپ اس کام کے اندر راغب ہیں؟
وعنل مفعول، اور مفعول کے بارے میں آپ سوال کرتے ہوئے حمزہ کے ساتھ یوں کہیں گے اِیَّایا تقصد ام خالدہ، اِیَّایا تقصد ام خالدہ۔ اِیَّایا آپ نے پڑھا ہے ضمیر ہے بھائی، ضمیر منصوب منفصل، ایاکا ایاکما ایاکم وغیرہ ضمیریں آپ نے پڑھی ہیں بھائی نحو کے اندر، تو یہ حالت نصب کے مقام میں ضمیر منفصل لانی ہو تو پھر یہ والی ضمیر لاتے ہیں۔ انا بھی متکلم کی ضمیر، ایایا بھی متکلم کی ضمیر، یا بھی متکلم کی ضمیر، کتابی کیا معنی؟ میری کتاب، آنا یہ متکلم اپنے بارے میں کہتا ہے، اور ایایا اس کا بھی کیا معنی؟ متکلم۔ تو یہ تینوں متکلم کی ضمیریں ہیں، لیکن محل الگ الگ ہوتا ہے، اس کے مطابق ضمیر لاتے ہیں۔ اگر مرفوع مقام ہے یعنی ضمیر مبتدا بن رہی ہے تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو وہاں انا لے کر آئیں گے۔ اگر یہی انا کی ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے تو یہ انا تو مرفوع ضمیر ہے، مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، وہاں انا پھر نہیں لاتے، پھر یا لے آتے ہیں۔ یہ بھی وہی ہے، صورت بدل گئی، کتابی۔ اور جہاں نصب والا مقام ہوگا وہاں یہ ایایا ضمیر لے کر آئیں گے، ضمیر منفصل۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یا وہ یا تو متصل تھی، یہ منفصل ہے بھائی، یہ وہی یا ہے لیکن یہ انفصال کی حالت میں ہے، اور وہ کیا تھی؟ اتصال والی صورت تھی بھائی۔ تو اِیَّایا تقصد ام خالدہ، کیا میرا ارادہ آپ کر رہے ہیں یا خالد کا؟ کیا آپ میرا ارادہ کر رہے ہیں یا خالد؟ مثلا بھائی مخاطب نے جو آپ کے سامنے تھا اس نے کوئی بڑی سخت بات کہی بھائی، کوئی ایسی بات کہی جو آپ کو اچھی نہیں لگی، مثلا مثال بنا رہا ہوں، وہ آپ کو اچھی نہ لگی، لیکن اس نے کچھ اس انداز میں کہا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے یہ بات آپ کے بارے میں کہی ہے یا خالد کے بارے میں کہی ہے۔ تو اب آپ اس سے سوال کرتے ہیں اِیَّایا تقصد ام خالدہ، کیا تم میرا ارادہ کر رہے ہو، مجھے یہ بات کہنا چاہتے ہو، یا کس کو کہہ رہے ہو؟ خالد کو کہہ رہے ہو بھائی۔ تو یہاں دیکھیے آپ کس چیز کی تعیین کو طلب کر رہے ہیں؟ مفعول کی تعیین کو۔ آپ کو معلوم ہوا تصدیق کا علم ہے، تصدیق کیا؟ غور کیجیے بھائی جملے پر، کیا تصدیق ہے؟ تقصد، کس نے ارادہ کیا ہے؟ مخاطب نے۔ معلوم ہوا اتنا آپ کو یقین ہے کہ ارادہ مخاطب نے کیا ہے، لیکن کس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ مفعول کون ہے جس کا ارادہ کیا گیا؟ متکلم ہے یا خالد ہے؟ اس کی آپ کو تعیین نہیں تھی تو آپ نے اس کا سوال کیا بھائی اِیَّایا تقصد ام خالدہ، کیا آپ میرا ارادہ کر رہے ہیں یا خالد کا؟ تو یہ مفعول کے بارے میں سوال کیا گیا۔ وعن الحال، اور حال کے بارے میں پوچھتے ہوئے آپ یوں کہیں گے اراکبا جئت ام ماشیا، رکوب کہتے ہیں سوار ہونے کو، مشا یمشی کے معنی زمین پر چلنا، پیدل بھائی۔ تو اب ایک شخص آپ کے پاس آیا، آپ اس سے کہتے ہیں اراکبا جئت ام ماشیا، کیا آپ سواری کی حالت میں آئے ہیں یا پیدل چلنے کی حالت میں، یعنی پیدل آئے ہیں؟ تو اب دیکھیے حالت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اس کی تعیین طلب کر رہے ہیں کہ وہ راکب ہو کر آیا ہے یا ماشی آیا ہے، یعنی پیدل آیا ہے۔ تو یہ آپ تصور کو طلب کر رہے ہیں، اور جہاں تصور کو طلب کرتے ہیں وہاں معلوم ہوا تصدیق کا علم آپ کو پہلے سے ہے۔ تصدیق کس چیز کا علم ہے آپ کو؟ کہ مخاطب آیا ہے، کیا ہے؟ مخاطب آیا ہے، لیکن کس حالت میں آیا ہے اس کی تعیین نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے اس حالت کے بارے میں سوال کیا کہ آئے تو آپ ہیں لیکن کس حال میں آئے ہیں، سوار ہو کر یا پیدل چل کر، وہ مجھے بتا دیجئے۔ تو اور یہ بھی آپ غور کیجئے جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ حمزہ کے ساتھ متصل ہے، اور حمزہ کے ساتھ متصل ہے تمام مثالوں میں،
اور سب میں ام کے بعد اس کا ایک معادل لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے جن دو کے اندر آپ تعین کو طلب کر رہے ہیں۔ وعن الظرف، اور ظرف کے بارے میں، ظرف آپ جانتے ہیں زمانے اور مکان کو کہتے ہیں، یہاں انہوں نے زمانے کی مثال صرف ذکر کر دی، مکان کی بھی اسی طرح مثال بن جائے گی۔ اور ظرف کے بارے میں آپ حمزہ کے ساتھ سوال کرتے ہوئے یوں کہیں گے ایوم الخمیس قدمت ام یوم الجمعۃ۔ قدمت، قدوم کا معنی ہوتا ہے آنا، ایوم الخمیس قدمت ام یوم الجمعۃ، کیا جمعرات کے دن آپ آئے ہیں یا جمعے کے دن؟ تو یہاں تصدیق کا علم معلوم ہوا آپ کو ہے، اور وہ تصدیق کیا کہ مخاطب آیا ہے، مخاطب کا قدوم ہوا ہے، وہ آیا ہے، البتہ تعین نہیں زمانے کی کہ کس زمانے میں آیا ہے، جمعرات کے دن آیا ہے یا جمعے کے دن آیا ہے۔ وہی ایوم الخمیس قدمت ام یوم الجمعۃ، کیا آپ جمعرات کے دن آئے ہیں یا جمعے کے دن؟ وہکذا، اور اسی طرح یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ مثالیں ذکر کر دیں، کسی میں آپ نے دیکھا حمزہ کے ذریعے تصور کو طلب کیا جا رہا ہے، اور کبھی وہ تصور ہے مسند الیہ کا، کبھی مسند کا ہے، کبھی مفعول کا ہے، کبھی حال کا ہے، اور کبھی ظرف کا ہے، وہکذا، اور اسی طرح، یعنی باقی فعل کے جو معمولات ہیں ان میں بھی اسی پر آپ قیاس کر لیجئے، ان میں بھی یہی طریقہ ہے بھائی کہ جس کے بارے میں پوچھنا ہے تعین کے بارے میں اس کو حمزہ کے فوراً بعد ذکر کیجئے، اور اس کے بعد آگے ام لائیے، اور ام کے ساتھ اس کا معادل لفظ ذکر کیجئے جو جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تعین چاہتے ہیں، ان دونوں کو، ایک کو حمزہ کے بعد ذکر کریں اور اس کے معادل کو ام کے بعد ذکر کیجئے۔ وقد لا یذکر المعادل، اور کبھی کبھار معادل کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ بھئی یہ مثالیں جو گزری ان میں تو معادل بھی ذکر تھا بھائی، وہ دو چیزیں جن میں آپ تعین کو طلب کر رہے ہیں، پہلی چیز کو ذکر کہاں کیا تھا؟ حمزہ کے بعد، اور دوسری کو ام کے بعد، تو کبھی کبھار معادل کو یعنی ام اور اس کے مابعد کو ذکر نہیں کیا جاتا بھائی، معادل وہ جو ام کے بعد لفظ آیا اس کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ نحو مثال کے طور پر اانت فعلت ھذا، کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ اور پیچھے مثال کیا تھی؟ پوری مثال ام یوسف، وہ معادل جو تھا اس کو دیکھیے حذف کر دیا گیا، لیکن یاد رکھیے حذف کرنے کے باوجود تقدیراً اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، گویا معادل اب بھی موجود ہے، اگرچہ لفظوں میں ذکر نہیں کیا گیا لیکن تقدیراً اب بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو انت فعلت ھذا، کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو یا اراغب انت عن الامر، کیا آپ اس کام سے اعراض کرنے والے ہیں؟ آگے ام راغب فیہ، معادل کو حذف کر دیا گیا۔ یا ایایا تقصد ام خالدن، ام خالدن کو کیا کر دیا گیا؟ صرف کیا کہا گیا؟ ایایا تقصد، کیا آپ میرا ارادہ کر رہے ہیں؟ یا حال کے اندر الراکبن جئتا، کیا آپ سوار ہو کر آئے ہیں؟ آگے جو معادل تھا ام ماشیہ اس کو حذف کر دیا گیا، لیکن تقدیراً ابھی بھی وہ معتبر ہے اس کو۔ یوم الخمیس قدمت، کیا جمعرات کے دن آپ آئے ہیں؟ آگے جو معادل تھا ہم یوم الجمعہ تھی اس کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا۔ یہ تو تھا تصور کے اندر، تصور کے اندر حمزہ کے ذریعے آپ تصور کو بھی طلب کر سکتے ہیں، تصدیق کو بھی۔ تصور کو طلب کر رہے ہیں تو اس کو حمزہ کے بعد ذکر کریں، اور اس کے ساتھ ام متصلہ پھر آگے لائیں، اور ام متصلہ کے بعد اس کے معادل کو ذکر کریں گے تصور کی طلب میں حمزہ کے اندر۔ اور اگر حمزہ کے لیے آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ تصدیق کے بارے میں، اس کا بھی بتلا رہے ہیں والمسئول عنہ فی التصدیق النسبۃ، اور مسئول عنہ وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا گیا ہوگا تصدیق میں، النسبۃ وہ کیا ہوگی؟ نسبت ہوگی۔ میں نے بتلایا تھا کہ تصدیق کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اس کے جواب میں نعم یا لا آئے گا۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ آپ جواب میں کہتے ہیں نعم، معلوم ہوا کہ میں نسبت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے
کہ قیام زید کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے بھائی، جبکہ تصور میں نسبت کا ادراک ہوتا تھا، البتہ تعیین نہیں ہوتی تھی، جبکہ یہاں سرے سے نسبت کا ادراک ہی ذہن میں نہیں ہوگا بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا آپ اس نسبت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، یعنی کیا قیام زید کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، مجھے بتلا دو، مجھے علم نہیں ہے۔ وَلَا يَكُونُ لَهَا مُعَادِلٌ، اور اس کا کوئی معادل بھی نہیں ہوگا۔ نسبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تصدیق میں حمزہ کے ذریعے، اور اس نسبت کا معادل بھی نہیں ذکر ہوگا بھائی۔ معادل تو وہاں جہاں دو چیزوں میں تعیین کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہو، وہاں معادل دو چیزیں ذکر ہوتی ہیں کہ یہ ہے یا یہ ہے، مجھے بتاؤ ذرا۔ اور یہاں تو آپ دو چیزوں میں تعیین کو نہیں پوچھ رہے، بلکہ نسبت ہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ نسبت واقع ہوئی ہے یا نسبت واقع نہیں ہوئی بھائی، تو یہاں معادل کی بات ہی نہیں ہے، تو اس لیے اب ذکر بھی نہیں ہوگا۔ فَإِن جَاءَتْ أَمْ بَعْدَهَا قُدِّرَتْ مُنْقَطِعَةً، مثلا بھائی میں نے حمزہ کے لیے نسبت کے بارے میں سوال کیا اور کیا کہا؟ زید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ تو دیکھیے بات پوری ہے، آپ کہیں گے نعم یا آپ کہیں گے لا، لیکن اس کے ساتھ اگر کبھی ام بھی آ جائے، زید قائم ام عمرو قائم، ابھی بات گزری، دوبارہ ذرا میرے لفظوں پہ غور کریں، زید قائم ام عمرو قائم، معلوم ہوا یہ ام منقطعہ ہے، کیا ہے؟ ام منقطعہ ہے، کیونکہ میں نسبت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، اور نسبت کے بارے میں جب سوال کیا جائے وہاں تو ام متصلہ نہیں آتا، معلوم ہوا یہ ام کون سا ہے؟ منقطع۔ اور ام منقطعہ کس کو کہتے تھے؟ جس میں ام سے پہلے ایک بات کی جائے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، بالکل ترک کر دیا جائے اور دوسری بات کی طرف انسان چلا جائے۔ تو پہلے میں نے زید کے بارے میں سوال کر دیا، لیکن وہ غلطی سے میں نے کر دیا، میں نے تو پوچھنا ہی نہیں تھا زید کے بارے میں، میرا اسے کام ہی نہیں، میں کس کو تلاش کر رہا ہوں؟ مثلا عامر کو، تو لہذا مثلا جو بھی موقع محل کے مطابق سوال ہو، تو پہلے سوال کو میں نے چھوڑ دیا اور پھر کس کے بارے میں سوال کر لیا؟ عمر کے بارے میں، تو زید قائم ام عمرو قائم، تو اب آپ جواب میں کہتے ہیں نعم، تو آپ گویا دراصل مجھے کیا بتلا رہے ہیں کہ عمر کھڑا ہے، دوسرے پہلے سوال کو تو میں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ، زید قائم، اس کو میں نے چھوڑ دیا، آگے کیا کہا؟ ام عمرو قائم، کیا عمر کھڑا ہے؟ تو اب آپ کہتے ہیں نعم، تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہے، پہلے کا نہیں ہے، سورج سمجھ میں آ، لہذا اس میں میں نے آپ سے کہا زید قائم ام عمرو قائم، آپ جواب میں کہیں زید، تو یہ آپ کا جواب درست نہیں ہے، یا آپ جواب میں کہتے ہیں عمرو، تو جواب میں نہ زید آ سکتا ہے نہ عمر، کیونکہ زید یا عمر تو جواب میں تب آئے گا جب میں نے تعیین کے بارے میں سوال کیا ہو، اور میں تعیین کے بارے میں سوال کر رہا ہوں یا نسبت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں؟ نسبت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، جب نسبت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں تو جواب میں نعم یا لا ہی آئے گا، تعیین نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ معلوم ہے تعیین تو ہے ہی یہاں پر، عمر قائم، عمر ہی کے بارے میں تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اسی کے بارے میں مجھے بتاؤ، اس کے ساتھ قیام ہے یا قیام نہیں ہے بھائی۔ فَإِن جَاءَتْ أَمْ بَعْدَهَا، پس اگر ام آ جائے، بعدها کس کے بعد؟ ہاں ضمیر لوٹائیں نسبت، فَإِن جَاءَتْ أَمْ بَعْدَهَا، اگر ام آ جائے اس نسبت کے بعد، قُدِّرَتْ مُنْقَطِعَةً، تو اس کو منقطعہ فرض کیا جائے گا، منقطعہ مانا جائے گا کہ یہ ام کون سا ہے؟ ام منقطعہ ہے، وَتَكُونُ بِمَعْنَى بَلْ، اور یہ بل کے معنی میں ہوگا۔ بھئی نحو کی کتابوں میں آپ کو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ جو ام منقطعہ ہوتا ہے یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے، بھئی بل بھی اعراض کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو چھوڑ کر انسان دوسرے کی طرف عدول کرتا ہے، آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں جانی زید بل عمر، میرے پاس زید آیا تھا بلکہ عمر، کیا معنی ہوتا ہے؟ معلوم ہوا زید غلطی سے آپ کہہ بیٹھے، کس کا ذکر کرنا چاہتے تھے؟ عمر کا، اسی لیے آپ بل لائے، اس سے اعراض کیا، پہلے لفظ کو چھوڑ دیا اور عمر کو، جانی زید بل عمر، بلکہ عمر بھائی،
تو جیسے بل اعراض کے لیے آتا ہے، اسی لیے اس ام کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ بل کے معنی میں ہے، یعنی اعراض کے لیے ہے، یعنی اس سے ماقبل کی بات ہی کو چھوڑ دیا گیا، اس سے اعراض کر کے دوسری بات بعد میں ام کے بعد کر دی گئی بھائی۔ جیسے انہا لابل، آپ نے پہلے تو خبر دی تھی، پھر اس خبر سے اعراض کیا، اس کو چھوڑ دیا اور آگے کہا ام شاؤن ای اہیا شاؤن، کیا یہ بکریاں ہیں؟ تو پہلے خبر دے رہے تھے، پھر اس کو آپ نے چھوڑ کر کیا بات شروع کر دی، آگے باقاعدہ سوال شروع کر دیا۔ یا پہلے آپ نے کہا زید عندک ام عمرو عندک، تو آپ نے پہلے زید کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن پھر اس سوال ہی کو چھوڑ دیا سرے سے کہ غلطی سے آپ نے کر دیا تھا یا کسی اور وجہ سے، آپ فوراً دوسرے سوال کی طرف چلے گئے اور کیا پوچھا، کیا عمر ہے آپ کے پاس بھائی؟ سبق سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔